نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم سورہ لقمان میں ارشاد ربانی ان اللہ عندہ علم الساعۃ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام، کہ اللہ رب العزت ہی کے پاس قیامت کا علم ہے اور وہی بارش اتارتا ہے اور وہ جانتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے، اور کوئی بھی نفس نہیں جانتا کہ کل کیا کرے گا اور کوئی نہیں جانتا کہ کس جگہ مرے گا۔ یہ سورہ لقمان میں موجود ہے اور ان کو علوم خمسہ کہتے ہیں، یعنی یہ 5 علم غیب ایسے ہیں جن کو اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اللہ رب العزت نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی ان کا علم عطا کیا یا نہیں کیا؟ دیکھیے اس حوالے سے اگر آپ نے تفصیل کے ساتھ معلومات سنی ہو تو یہ جو قرآن مجید کی آیت مبارکہ ہے وما هو علی الغیب بضنین، اس طرح وعنده مفاتیح الغیب لا یعلمها الا هو، اب یوٹیوب پر سرچ کریں مفتی دانش شاذلی کی تفسیر کے ساتھ آپ کو معلومات مل جائیں گی۔ تو بخاری شریف میں حدیث بھی موجود ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ 5 علم غیب ایسے ہیں جن کو اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، کہ قیامت کا علم اللہ کے پاس ہے، بارش کب آئے گی، اس طرح ماں کے پیٹ میں کیا ہے، کون کل کیا کرے گا، کہاں مرے گا۔ لیکن جو اہل سنت کا نظریہ ہے کہ اللہ رب العزت نے محبوب علیہ السلام کو علوم خمسہ میں سے ان 5 علوم کا علم عطا کیا ہے۔ آپ شرح صدور پڑھیں تو اس کا مطلب یہ ہے، یہ جو قرآن مجید کے آیت مبارک ہے کہ اللہ رب العزت کے بتائے کے بغیر کوئی نہیں جان سکتا، لیکن اللہ رب العزت نے اپنے محبوب علیہ السلام کو ان کا علم عطا کیا ہے۔ آپ شرح صدور پڑھیں، علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اور دیگر اکابر ہمارے علماء نے یہ لکھا ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب علیہ السلام کو علوم خمسہ میں سے بھی اس کا حصہ دیا۔ تو جو شخص مطلق طور پر نبی کریم علیہ السلام سے علم غیب کی نفی کرے، ایسا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہے، اور انبیاء علیہ السلام سے بھی علم غیب کی نفی کرے مطلق طور پر، اور علوم خمسہ میں سے اگر کہ ایک نہیں دیا تو ایسا شخص گمراہ بدین اور اہل سنت سے خارج ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب علیہ السلام کو علوم خمسہ میں سے بھی دیا، حصہ دیا۔ بخاری میں حدیث موجود ہے کہ حضور علیہ السلام نے جنگ بدر سے ایک دن پہلے ہی بتا دیا تھا کہ یہاں یہ شخص کافر یہاں مرے گا، یہاں مرے گا، پھر ایسا ہی ہوا۔ تو بے شمار حدیث موجود ہیں، اور قیامت کا بھی علم عطا کیا، روح کا بھی علم عطا کیا، بہرحال ان کے چھپانے کا حکم دیا گیا۔ حضور علیہ السلام کو قیامت کا بھی علم تھا، روح کا بھی علم تھا۔ تو اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ حضور علیہ السلام کو قیامت کا علم نہیں تھا یا قیامت کب آئے گی اس طرح روح کا، تو ایسا شخص گمراہ بدین اور اہل سنت سے خارج نہیں ہے۔ لیکن علوم خمسہ میں سے اللہ رب العزت نے محبوب علیہ السلام کو حصہ دیا ہے، جو شخص اس کا انکار کرے ایسا شخص گمراہ بدین اور اہل سنت سے خارج ہے۔ تو بہرحال یہ ویڈیو سنیں، دیگر لوگوں تک پہنچائیں، یہ آپ لوگوں کے لیے بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے۔ تو یہ جو قرآن مجید کی آیت مبارکہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے بتائے کے بغیر کوئی نہیں شخص جانتا، لیکن اللہ رب العزت نے محبوب علیہ السلام کو علم غیب عطا کیا۔ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، قرآن مجید میں ارشاد ربانی موجود ہے۔ تو یعنی اللہ رب العزت اپنا غیب کسی پر ظاہر نہیں کرتا مگر اپنے پسندیدہ رسولوں کو۔ تو بہرحال یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ السلام کو اور نبی کریم علیہ السلام کو علم غیب عطا کیا، اور نبی کریم علیہ السلام کو سب سے زیادہ اللہ رب العزت نے علم عطا کیا۔ یہ ویڈیو سنیں، دیگر لوگوں تک پہنچائیں، آپ لوگوں کے لیے بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے۔